رحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد قال الله تعالى حق سبحانه في كتاب المجيد وخطاب الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة عبادت میں مزید اضافہ کر لیں صلوات سارے صاحبان والناس اس جلیلۃ القدر عبادت کو میرا اللہ بارگاہ معصومین میں قبول فرمائے۔ جو دعائیں خواتین و حضرات کے ذہنوں میں ہیں تذکرہ آل نبی کی عظمت کا صدقہ میرا اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ بانیان مجلس کے اللہ رزق بخت میں اضافہ فرمائے، ہماری سرحدوں کی اللہ حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کو ہر محاذ پہ عزت عطا فرمائے، اور سب سے بڑی دعا کیجیے ولی الامر مولا کے ظہور پاک میں اللہ تعجیل فرمائے۔ لمبی زحمت کا وقت نہیں ہے، ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک صلوات لیکن ذرا بلند لہجے میں سارے سے اجازت ہے جی میں تھوڑی بات کر لوں۔ اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں، لیکن میں اسپیکر کے اور کیمرے کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، حسین مذہبوں کا محسن نہیں، انسانوں کا محسن۔ بلا تفریق فرقہ میری اپیل ہے مسلمانوں سے کہ جہاں بھی مجلس ہوتی ہے اس ذکر میں بغیر اجازت کے آیا کرو۔ مجھے تو آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ مجلسوں میں بندے اس لیے نہیں آتے کہ یہ مجلسیں شیعوں کی ہیں، شیعوں کی نہیں ہیں، محمد کے بیٹے کی ہیں۔ کچھ بھائی کہتے ہیں جی آپ ہمیں کیوں بلاتے ہیں، جب ہم شیعہ نہیں ہیں تو مجلس میں کیسے ہیں؟ میری ان سے اگلی اپیل ہے، تائید آپ نے کرنی ہے۔ بھائی آپ اگر شیعہ نہیں ہیں تو اس سے فرق ہی نہیں پڑتا، آپ اپنے مذہب پہ رہیں، پھر بھی مجلسوں میں آیا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ مہربانی سر، بہت شکریہ۔ غیرت کا تقاضا ہے کہ حسین بادشاہ کے ذکر کی محفل میں آؤ۔ سیدوں کے مسلمانوں کی منتیں کرتا پھر رہا ہوں، مجلسوں میں آیا کرو۔ ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو۔ نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ ماتم کیونکہ بڑی جلدی میں نے گفتگو تمام کرنی ہے، میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بھی جلدی میں ہیں۔ ماتم جلد سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے، ماتم کا سلیبس وکھرا ہے، ماتم کا چیپٹر وکھرا ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ بہت شکریہ شاہ جی۔ عشق ہر بندے کا مختلف ہوتا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں ماتم کا تعلق عشق سے ہے، عشق ہر بندے کا مختلف ہے، یہی سبب ہے کوئی دو ہاتھوں سے شیعہ ماتم کرتا ہے،
کوئی ایک ہاتھ سے ماتم کرتا ہے، کوئی ماتمی کی جوتی اٹھانا جنت سمجھتا ہے. میری تائید کریں گے آپ، میری تائید فرمائیں گے. یہ اظہار عشق ہے. میری طرف دیکھیں، یہ اظہار عشق ہے. بندے کہتے ہیں یار یہ شیعہ مولویوں کی ذاکروں کی سمجھ نہیں آتی، مشکل باتیں کرتے ہو. مشکل کہاں ہے یار؟ نماز کا تعلق شریعت سے ہے، ماتم کا تعلق عشق سے ہے. شریعت بھی دین ہے، عشق بھی دین ہے. اگر عشق دین نہیں تھا پھر علامہ اقبال کو کیوں لکھنا پڑ گیا ابراہیم کے بارے میں کہ بے خطر کود پڑا؟ کوئی تو سمجھیں گے آپ، کچھ تو سمجھیں گے آپ. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. ایک جگہ مجھے اب مقام کا ذہن میں نہیں ہے، میں نے یہ بات کہی تو ایک صاحب مجھ سے ملے، کہنے لگے جی آپ ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ ماتم آپ نہ کریں تو آپ اپنے بچوں کو بھی شیعوں کو بھی ماتم سے روکیں تو اسی کٹھی ووٹ پائیے. میں نے کہا جی میں نے آپ کو اجازت نہیں دی، میں نے کہا ہے کہ جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. کہنے لگے تو آپ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں سمجھ آ گئی ہے. مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ. کہنے لگے یہ آپ کو کیسے سمجھ آئی ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے علماء نے ہمیں سمجھایا. کہنے لگے ہمارے علماء نے؟ میں نے کہا جی ہاں، آپ کے علماء نے تو ہمیں بتایا کہ ہر بندے کے کندھے پہ نیکی بدی لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں. بندہ جو کرے فرشتے لکھتے ہیں، نیکی کرے نیکی لکھیں، برائی کرے برائی لکھیں. میں نے کہا آپ کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نمرود نے اخیر کر دی آگ جلانے والی، ڈالنا تھا ابراہیم کو. اتنی شدت تھی، اتنی گرمی تھی اس آگ میں کہ بڑے بڑے پرندے وہ ایریا کراس نہیں کر سکتے تھے. فضا میں اتنی گرمی تھی، جو بھی پرندہ آگے آیا جل کے گر گیا، مر گیا. بڑے بڑے پرندے دور درختوں پہ بیٹھ گئے. یہ کہ چھوٹا سا پرندہ تھا، اس کا رخ آگ کی طرف تھا. ان بڑے پرندوں نے کہا اسے موقع کا پتہ نہیں ہے، یہ آگے تو موت ہے، اسے بتاؤ. ان پرندوں نے اسے بتایا. وہ کدھر جا رہے ہو؟ اس نے مطمئن لہجے میں کہا ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مشترکہ جواب دے، نعرے کا مشترکہ جواب دے. آپ اجازت تو ہے نا میں دو باتیں کر لوں؟ کہنے لگا ہم آگ، ماڑا مسکین پرندہ. مجھے ماڑے سے یاد آیا میرے استاد محترم مولانا اسماعیل سے. ایک مولوی کہنے لگا مولوی اسماعیل اپنا مذہب ویکھیے، جنیاں ماڑیاں قوماں ساریاں شیعہ. نہ بولا کریں، زحمت فرما لیا. جیسے آپ پچھلے سارے بھائی آپ چپ بیٹھے ہیں، مبلغ اعظم بھی ایک دفعہ چپ کر گئے اور اس نے دوسرا اٹیک کیا. کہنے لگا ویکھا شیعہ مذہب لئی پھردے نے، جنہیں سنگر نچن گان والے وہ بھی سارے شیعہ. جب اس مولوی نے کہا نا جنہیں نچن گاؤن والے وہ بھی شیعہ. مبلغ اعظم فرماتے ہیں میں نچن گاؤن والے نو پوچھیا سی وہ تسی شیعہ ہی کیوں ہوندے ہو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جے مرشد بھی کو اپنے جہا ہی لب لے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آپ جی ہیں، جواب سارے دیں گے، جواب سارے دیں گے. جی بہت شکریہ. متوجہ ہیں سرکار صاحبان گرامی خطرہ. لہذا یہ جو ماڑے مسکین لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اندر سے بڑے کھڑے ہوتے ہیں، یہ اپنا گروپ بتا دیتے ہیں. اس مسکین پرندے نے کہا ہم پورے اطمینان سے، میں بھی نہیں، ہم آگ بجھانے جا رہے ہیں. یہ پرندے کہتے ہو تو کیسے بجھائے گا؟ اس نے کہا میرے منہ میں پانی ہے، یہ آگ پہ ڈالوں گا.
انہوں نے کہا تیرے منہ کے پانی سے آگ بجھ جائے؟ اس نے کہا نہیں بجھنی کب ہے، نہیں بجھے گی مجھے بھی پتا ہے، لیکن قیامت تک بندے باتیں تو سنائیں گے کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ کم از کم قیامت تک یہ باتیں تو سنائی جائیں گی، قیامت تک یہ کہانیاں تو سنائی جائیں گی کہ وہ چھوٹا سا پرندہ ابراہیم کی پارٹی کا تھا، ابراہیم کے گروپ کا تھا۔ ہمیں اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں ہے، ہمیں اپنی نمازوں پہ ناز نہیں ہے، ہم تیری نظر میں گناہگار لوگ ہیں، لیکن تیرے علماء نے کہا ہے کہ بندہ نیکی کرے فرشتے نیکی لکھتے ہیں، بندہ جو کرے فرشتوں کو لکھنا پڑتا ہے۔ ہم بازاروں میں ہاتھ مارتے ہیں شاہ حسین، ہم گلیوں میں ہاتھ مارتے ہیں شاہ حسین، تاکہ ان فرشتوں کو لکھنا پڑ جائے یہ یزیدی نہیں حسینی مسلمان ہے۔ مہربانی سرکار، مہربانی سرکار، ہم فرشتوں سے لکھوا لیتے ہیں۔ یہ حسینی نہیں ہے، یہ حسینی ہے، یزیدی مسلمان نہیں ہے۔ میں مجالس کے لیے یو کے تھا، میرا خیال چند دن پہلے لوٹا ہوں، 12-13 محرم کو گیا۔ واٹس ایپ پہ یہاں سے بچے تب بھی فون کرتے رہے کہ بھلا یہ وضاحت کریں یہ وضاحت کریں، کہ جی حد ہو گئی ہے جی، وہ جی رویت حلال کمیٹی والے اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں جی، وہ مفتی منیب الرحمان جی، وہ کراچی میں وہ جی جلوس کی قیادت وہ کر رہے تھے، اور جی سیدنا یزید اور یزید رضی اللہ کے جی نعرے وہاں پہ لگے ہیں، اور یزید زندہ باد کے نعرے لگے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا پریشانی کیا ہے؟ کہنے لگے کہ بلا آپ سمجھ ہی نہیں رہے، یزید کو زندہ باد سڑکوں پہ کہا جا رہا تھا۔ میں نے کہا بیٹا ہر بچے کو حق ہے اپنے ابے کا ذکر کریں۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ اور جہاں تک کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے اپنے بھائی کو آپ کی سوچوں سے بھی جلدی ممبر دے دینا ہے، مجھے ان کی مجبوری کا پتہ ہے، زندگی رہی آپ سے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ جہاں اچھا ایک اور ایشو چل نکلا ہے، پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی۔ آپ اگر آپ کے علم میں ہے تو میری ماڑی چنگی تائید کر دو یار۔ اوے مولوی ذاکر کی تائید کرنے پہ کچھ نہیں ہوتا۔ پنجاب اسمبلی نے قرارداد یہ پاس کی کہ صوبہ پنجاب میں محمد کی اولاد کو علیہ السلام کہنا جرم ہوگا۔ اگر کوئی بندہ امام حسن علیہ السلام کہے گا تو اس پہ ایف آئی آر کٹے گا، اگر کوئی بندہ امام حسین علیہ السلام کہے گا اس پہ ایف آئی آر کٹے گا۔ جیسے باقی بزرگان دین رضی اللہ ہیں ویسے یہ بھی رضی اللہ ہوں گے۔ قرارداد بڑی پلاننگ کے ساتھ پاس کر دی گئی، ایم پی اے صفائیاں بعد میں دیتے رہ گئے کہ جی ہمیں بتایا کچھ گیا تھا، دستخط لے لیے گئے چالاکی کر کے، مطلب یہ سب ہو گیا۔ وہ تو کسی کو پتہ نہیں چل رہا وہ طاقت کون سی ہے جس نے گورنر کو دستخط نہیں کرنے دی۔ ہاں ہاں آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے۔ اصل میں سوزی نہیں لا سکا، جی جی آپ انہیں سوزیوں والا کام کرنا ہے، آپ تھوڑی زحمت فرمائیں۔ یہ باتیں بھی آپ کو کہیں نہ کہیں کام دیتی ہیں، میری قوم کے طلبہ و طالبات کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ ذاکر مجھے بھی پیارے لگتے ہیں کیونکہ میں شیعوں کا مولوی نہیں ہوں، میں خود بھی شیعہ ہوں، لہذا ذاکر مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ذاکر سنا کرو، لطف لیا کرو، لیکن اگر پنڈ کے چوک میں دکان کے تھڑے پہ کسی مخالف بندے سے بات کرنی پڑ جائے پھر وہاں قصیدہ پڑھو گے، پھر وہاں تو بات کرنی پڑے گی۔ لہذا یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، آپ کے علم میں یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ پنجاب اسمبلی نے ذرا میری طرف دیکھیں، آخری آدمی تک سارے متوجہ ہیں آپ، میں بار بار آپ کو ڈسٹرب نہیں کر رہا کہ جی اولاد محمد کو رضی اللہ کہا جائے گا، رسول اللہ کے بیٹوں کو رضی اللہ کہا جائے گا، قانون بن جاتا تو جرم ہو جاتا۔ جی جو بزرگ رضی اللہ ہیں وہی اہل بیت رضی اللہ۔ میں ایک اپیل کر رہا ہوں، جس بندے نے سب سے زیادہ تیزی کی ہے وہ ہمارے سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے جناب چودھری پرویز الہی۔ یہ سیال کوٹ گجرانوالہ گجرات کی سرحدیں ملتی،
میں ان کی خدمات کا معترف ہوں کہ ان کے باپ دادا سے جناب سیاست میں بڑی خدمات ہے، لیکن میں نے 2 دن بعد گجرات میں مجلس پڑھی جب انہوں نے رضی اللہ والا یہ ایشو کھڑا کیا. میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب آپ کا بیٹا MNA بھی بن چکا ہے، اس کی اپنی شخصیت بڑی ہے، لیکن وہ بھی جب اپنا نام لکھتا ہے تو صرف مونس الہی نہیں لکھتا، وہ لکھتا ہے چودھری پرویز الہی کا بیٹا چودھری مونس الہی. وہ چودھری مونس کیوں لکھتا ہے؟ کیونکہ باپ چودھری ہے. میں نے کہا حد ہو گئی ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ کیسے بن گئے؟ آپ جی ہیں تائید کر دیا کریں، آپ زندہ و سلامت رہے. آپ لہذا معاملہ رہ گیا نا سیدنا، آج کل یہ بھی بڑا تماشا ہے جی، علی افضل نہیں ہے جی، کون افضل ہے بھائی جی؟ وہ سیدنا جی، گل باری کے تے ضروری نہیں تواڈے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے تانوں سمجھ آؤندی. پچھلے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جی سیدنا میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ ہمارا ہمسایہ ملک بھارت ہے جی، ہندوستان، تقدیر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم مسلمان ہو جائے، فرض کرو مسلمان ہو جائے اور وہ کہے کہ میں نے پہلا وزٹ مسلمان ہو کے اسلام کے مرکز پاکستان کا دورہ کرنا ہے اور میں نے بائی ایئر نہیں آنا، بائی روڈ آنا ہے اور میں لاہور میں پہلے آؤں گا اور وہ واگا بارڈر سے لاہور میں داخل ہو اور آگے جناب ہمارے مولوی بینر لے کے کھڑے ہوں، سیدنا حضرت نریندر مودی ویلکم کر رہے ہیں. بندے سارے سوچیں گے کل تک بت پوج رہا تھا. مہربانی سر، بہت شکریہ آپ جی ہیں. اور جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. صحابہ کبار کا مقام ہم دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں. چلیں میری بات پہ یقین نہیں آتا، توحید پہ ہمارا ایمان ہے. 2 بندیاں بے شک کا کیا خدا دا ناج، غلط فہمیاں پہلی بہت زیادہ ہیں، اوپر سے آپ چپ کر جاتے ہیں. توحید پہ ہمارا، مہربانی ہمارا ایمان، رسول اللہ کی رسالت پہ ہمارا ایمان، ختم نبوت پہ ہمارا ایمان، قرآن کے 30 پاروں پہ ہمارا ایمان ہے. اور جب ساری چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے، رولا صحابہ کرام دا ہے. قرآن میرے سر تے رکھو، جن جوگے ہیں انہوں بھی مننے ہیں، لیکن انہیں صحابی مانتے ہیں. یہ ضیاء الحق کے دور میں ڈرامہ رچایا گیا تھا، کراچی کو لسانی تعصب کا شکار کیا گیا. جب MQM بنی، سندھی مہاجر کی لڑائی، بلوچستان میں بلوچی پنجابی کی لڑائی، صوبہ پنجاب میں کوئی ایشو نہیں مل رہا تھا تو مذہبی ایشو بنا دیے گئے کہ جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے تب بھی کہا تھا، میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ سچ ہے کہ ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، لیکن جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے تو سوچ بھی نہیں سکتا. میں ممبر پہ رتیہ سیدہ کے سالانہ اجتماع میں ممبر پہ دلیل دے رہا ہوں، یہ عزت ہے ناموس صحابہ کی جو تحفظ ہم کرتے ہیں. تو نے خالی ڈرامہ کی ہے، حفاظت تو عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے، اور یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. مہربانی جواب سارے دیں گے. یا اہلیہ، شیعہ مر جائے کچے گھر کی کچی چھت پہ، سخی کا علم ہو، وہ مسکین مرنا قبول کر لیتے، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. تو کبھی بڑا بھائی بن کے ہم سے پوچھ یار کہ واقعی تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہن گل اگلی گل تم ہی باریک جی، شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے. آؤ ہم سے پوچھو،
پتہ نہیں 10 بندے سمجھتے ہیں رتیاں سیدہ میں، 20 50 سینکڑوں سارا پنڈال، مجھے نہیں پتا کون کتنا سمجھتا. شیعہ مر جاتے ہیں. الزام کیسے دور نہیں ہوتا کہ جی توہین صحابہ کرتے ہیں شیعہ، اور شیعہ مر جاتا ہے. یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. اور پوچھو کیوں نہیں کہتے؟ ہمارا ذہن اجازت نہیں دیتا. جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو. نہیں میں نے پہلے کہا تھا اللہ جانے کتنے بندے سمجھتے ہیں. اور جس ملک میں تیرا اسلامی مولوی حضرت ابو بکر کو بھی رضی اللہ کہے، مسلمانوں کے مجمع میں، مسلمانوں کی مسجد میں حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہے، وہی مولوی مسلمان ہو کے مسلمانوں کے مجمع میں اور یزید کو بھی رضی اللہ کہے، اور شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو. میرا پتر بھی اٹھ پہ مینو ایسی شفقت دی باری اٹھ بغیر سوزیوں کے. کیا کہنے بھائی، بہت بڑی بات ہے. یہ شکرگڑھ آپ کا ہمسایہ شہر ہے. وہاں میں نے مجلس میں ایک دن کسی گاؤں کی مجلس تھی، میں نے کہا صحابہ کے بار کو رضی اللہ کہو، امام حسن اور حسین کو علیہ السلام کہو. مجلس ختم ہوئی جلدی، شیڈول جیسے آج بڑی جلدی میں گاڑی میں بیٹھنے لگا کہ بچے نے کہا جی وہ بزرگ کوئی آ رہا نہیں، انہوں دی گل سنو. بزرگ بندہ، پنڈ دا ماحول حکا اودا ہی ہاتھ جی. آپ کہہ رہے تھے کہ حضرت امام حسن کو رضی اللہ نہیں کہنا چاہیے. میں اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہوں. میں نے کہا الحمدللہ، ایک اہل حدیث کو شیعوں کی چوکھٹ پہ آنا پڑا. میں نے کہا چاچا جی آپ وضاحت کریں، میں جلدی میں ہوں. کہنے لگے جی اچھا گل انہوں دا کمال لطف بڑا ویسے. کہنے لگے میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں اور ہمیں شیعوں والی چالاکیاں نہیں آتی. ہم جس کی عزت کرتے ہیں اسے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسن پاک کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. ہم امام حسین کی عزت کرتے ہیں اس لیے رضی اللہ کہتے ہیں. میں نے کہا چاچا جی شکر ہے تساں نبی دی عزت نہیں کی تھی. چلو جتنے بندے بھی بیدار ہیں، جتنے بھی بیدار. اچھا جب میں نے کہا نا شکر ہے آپ نے نبی کی عزت نہیں کی، فوراً سنبھل گئے اور کہتے ہیں جی ہم اتنے بھی بے وقوف نہیں ہیں. نبی کو رضی اللہ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ نبی پہ درود پڑھتے ہیں. میں نے کہا ہم بھی یہی سمجھاتے ہیں جن پہ درود پڑھتے ہیں. کیا کہنے آپ جی، جن پہ درود پڑھا جائے وہ علیہ السلام ہے. آخری بات کر رہا ہوں اور مسائب بھی میرے حصے کا میرا بھائی غلام عباس بلوچ پڑھتا ہے. روک رہا ہوں گفتگو جنہیں رضی اللہ اور علیہ السلام کا فرق سمجھ میں نہیں آ رہا. جی بالکل جی ہمیں تو جی پاؤ ہم صحابہ، اور میرا دل چاہتا ہے ایک صحابی کا نام ایک دفعہ لوں تو رضی اللہ دو دفعہ کہوں، لیکن وقت نہیں ہوتا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں جو جس کا مقام ہے اسے اس کا مقام دو. اور صحابی یقیناً محترم ہے، لیکن یہ فرق صحابہ اور اہل بیت کا یہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ فرق قیامت تک رہے گا. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. کیا کہنے آپ جیئے بیٹا جلدی کرو بیٹا. جی بہت شکریہ. ممبر کوفہ پہ علی تھے. آخری بات کر رہا ہوں. توحید کے بعد علی نے رسالت پہ گفتگو کی. مجمع میں سے ایک بندہ مسجد کوفہ میں، صحن کوفہ میں، ایک بندے نے اٹھ کے کہا یا علی نبی کی ایک حدیث ہماری سمجھ میں نہیں آئی. علی فرماتا ہے کون سی؟ میں ایک لفظ کہوں گا حدیث پوری آپ کو یاد ہے. علی نے فرمایا کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا جی کن تو نبی
کیمرہ لگا ہوا ہے، میری مسلمانوں سے اپیل ہے، مجمع سے پہلے بندے حدیث عربی زبان میں شیعہ مجمع پڑھ رہا ہے، حدیثیں ہمیں بھی یاد ہیں، اہل حدیث تو بنا پھرتا ہے۔ علی فرماتا ہے کون سی حدیث تجھے یاد نہیں؟ عباس مجھے شدت سے احساس ہے، جب علی نے کہا نا اب اللہ جانے کہیں میں اکیلے نہ لطف لیتا رہوں، شمولیت کیجئے گا۔ علی فرماتا کون سی حدیث؟ کہنے لگا کنت نبی وآدم بین الماء والطین۔ ترجمہ اس کا آپ کے ذہنوں میں ہے، کبھی کبھی جو مجلس میں آتے ہیں ان کے لیے کرنا پڑتا ہے ترجمہ، کہ رسول اللہ نے کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی و پانی والے پروسیس میں تھا۔ کیا کہنے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ کنتو نبیًا، کنتو نبیًا، کنتو آپ کو سمجھ نہیں آنی تو وزیرستان والوں کو آنی ہے۔ من کنتو، ہاں یہ کنتو کا لطف آپ یقیناً لیں گے۔ علی نے علی فرماتا کون سی حدیث ہے؟ کہنے لگا کنتو نبیًا، پہلے ماتمی سے لے کے آخری عزادار تک، اللہ کرے میں سمجھا سکوں۔ جب علی نے چوتھی دفعہ کہا، اس نے پھر پڑھا کہ جی نبی کی حدیث ہے، کنتو نبیًا۔ منبر پہ بیٹھے ہوئے علی نے کہا کنتو ولیًا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے؟ علی فرماتا کنتو ولیًا وآدم بین الماء والطین۔ وہ نبی تھا، میں ولی تھا۔ جسے شیعہ ہو کے بھی ولایت علی سمجھ میں نہیں آتی، وہ اپنا شناختی کارڈ بدل لے، وہ اپنا شناختی کارڈ بدل لے، کیونکہ تیری پہچان ہے تو جعفری ہے، اور جس مولا کی وجہ سے تیری پہچان ہے کہ تو اپنے آپ کو جعفری کہلاتا ہے، اس امام مولا جعفر کا فرمان ہے، رتیاں سیدہ کا جیتا جاگتا مجمع، نکھرا نتھرا مجمع، تیرے مولا کا فرمان ہے، مولوی کا فرمان نہیں۔ امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، مجھے اس بات پہ فخر نہیں ہے کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فخر اس بات پہ ہے کہ میں بابے کی ولایت کا اقرار کرتا ہوں۔ مہربانی بیٹا، مہربانی بیٹا، یا علی یا علی، آخری لفظ۔ علی فرماتا کنتو ولیًا۔ جب علی نے کہا نا وہ نبی تھا میں ولی تھا، وہ جو کھڑا ہوا پوچھ رہا تھا نا اس کا ساتھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس کے گٹے پہ ہاتھ مار کے کہا اور پوچھ۔ پہلے بڑے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب چھوٹا سمجھنے کیسے ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں نبی تھا، لیکن یہ بندہ سنبھل کے کہتا ہے یا علی، آپ نے کہا نا کنتو ولیًا، میں مطمئن ہو گیا کہ جو میں پوچھنا چاہتا تھا وہ بتا بھی آپ ہی سکتے ہیں۔ بالکل آخری فکر ہے، جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ بتا۔ بسم اللہ سرکار۔ آقا جی آپ ٹھیک ہے؟ میرے بہت محترم بھائی، مالک ان کے سائے ہمارے سروں ہمیشہ قائم دائم پر، بہت بڑا نام عزا کی دنیا کا آغا علی حسین صاحب قبلہ کمی۔ فکر آخری مصاحب تو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، یہیں پہ مجھے مجلس تمام کرنا۔ یا علی جو میں پوچھنے آیا تھا بتا بھی آپ سکتے۔ علی فرماتا کیا پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا جی حضور فرماتے ہیں میں نبی تھا جب تھا ہی کچھ نہیں، آپ کہاں تھے؟ علی فرماتے ہیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے انہی کے نور کے صدقے میں کچھ پردے بنا، کچھ حجاب بنا، ان حجابوں میں نبی کے نور کو رکھا، حجاب قدرت، حجاب عظمت، حجاب عزت، حجاب حیبت، حجاب رحمت، حجاب نبوت، حجاب کبریا، حجاب منزلت، حجاب رفت، حجاب سعادت، حجاب شفاعت۔ علی فرماتا کسی پردے میں نبی کے نور نے سبحان ربی العلیٰ پڑھا، کسی پردہ میں سبحان ربی العظیم پڑھا، کسی پردہ میں
سبحان الملک المنان پڑھا کسی پردہ میں، سبحان ذی الملک والملکوت پڑھا کسی پردہ میں، سبحان من یزیل الاشیاء ولا یزول کی تسبیحیں پڑھی۔ علی فرماتے ہیں پردوں میں جب نبی کا نور تسبیحیں پڑھ چکا، اللہ نے اس نور کے صدقے کچھ دریا خلق کیے، ان دریاؤں میں اترنے کا نور محمدی کو کہا۔ سب سے پہلے نبی کا نور دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا علم میں اترا، علم کے بعد دریا زہد میں اترا، زہد کے بعد دریا تقوی میں اترا، تقوی کے بعد دریا خشیت میں اترا، خشیت کے بعد دریا سیانت میں اترا، سیانت کے بعد دریا انابت میں اترا، انابت کے بعد دریا مزید، مزید کے بعد دریا صبر، صبر کے بعد دریا رضا، رضا کے بعد دریا وفا، حتیٰ کہ 20 دریاؤں سے جب نبی کا نور باہر آ گیا، اللہ کی آواز آئی، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے، تو ہی مخلوق اول ہے، تو ہی ختم الرسل ہے۔ اللہ خطاب دیتا رہا، حبیب شکرانے کے سجدے ادا کرتا رہا، جب تیرے نبی نے آخری سجدہ سے سر اٹھا لیا، اس نبی کے جسم پاک سے 1,24,000 یہ پسینے کے قطرے گر گئے۔ اللہ نے محمد کا پسینہ ضائع نہیں کیا، ایک ایک قطرے کے بدلے میں ایک ایک نبی پیدا کر دیا۔ آدم صفی اللہ بنا محمد کے پسینے سے، نوح نجی اللہ بنا محمد کے پسینہ سے، موسیٰ کلیم اللہ بنا محمد کے پسینہ سے۔ پورے پنجاب کا نمائندہ مجمع مجھے بول کے بتاؤ جو نبی محمد کے پسینے سے بنے ان کا نام کیسے لیا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیرے بھی کیا کہنے، جو محمد کے پسینے سے بنے وہ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور جو محمد کے خون سے بنے وہ رضی اللہ کیسے بن جاتے ہیں؟ مہربانی سر آپ جی ہیں، بہت ساری دعائیں میری آپ کے لیے۔ سپردم بخدا سپردم بمرتضی یا علی مدد۔ مومنین تشریف رکھیے، آپ عطا فرمائیں گے ذاکر اہل بیت جناب غلام عباس بلوچ آف بکھر، ان کے فوراً بعد جناب علامہ آغا علی